اب جانے ہیں میرے رب کے خزانے تھوڑی معاذ اللہ ختم ہو گئے جو میں دنیا والوں کے پاس جاؤں. دنیا والے دیتے نہیں ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا. ہاں وہ کریم فرماتا ہے مانگو میں دوں گا, ادعونی استجب لکم. اور مزے کی بات دیکھو, اللہ کی بارگاہ میں جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے, اور دنیا والوں کے سامنے جو جتنا مانگتا ہے لوگ اس کو اتنے ڈس لائک کرتے ہیں. کیوں جاؤں میں دنیا کے کسی بندے کے پاس؟ ایک دو بار کے بعد تو فون بھی بلاک ہو جاتا ہے, یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. نہیں, میں جانوں میرا رب جانے, اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کو دے گا, خود دار بن جائے. اچھا پھر اس شخصیت کا, اس بندے کا امیج بھی خراب ہو جاتا ہے جو بار بار مانگتے رہتے ہیں نا. اچھا بندے کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یار ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, بس مانگنا ہے, کام نہیں کرنا ہے. نہیں, آپ اگر مانگنے والی سائڈ پہ آ گئے نا, آپ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے. ہمت کر کے, کچھ بھی کر کے, کام کر کے کمائیں, اللہ ایسی غیب سے مدد کرے گا. ہم نے دیکھا یار چھوٹی ریڑھی لگاتے تھے, آج بڑی بڑی دکانیں ہو گئی ان کی, کیونکہ انہوں نے کام کی طرف توجہ دی, مانگنے کے لیے نہیں گئے. اور ہٹے کٹے آج روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں. اور ان پروفیشنل لوگوں کی وجہ سے ضرورت مند مارے گئے. ہمارے امیر اہل سنت تو کئی بار سمجھاتے ہیں کہ جب بھی آپ نے مدد کرنی ہو آپ خود تلاش کریں. سفید پوش انسان, غیرت مند انسان کبھی مانگے گا نہیں, پریشان ضرور ہوگا, جا کے ہیلپ کر دے. لیکن جو مانگنے کے لیے نکل پڑتے ہیں, اللہ کرے میری بات ان تک پہنچے کہ یہ آپ کو اس مصیبت سے نکلنے نہیں دے گا. یہ انگارہ فرمایا حدیثوں میں. حضرت ابو ہریرہ جیسی پوزیشن تو کسی کی بھی نہیں آئی یار, کہ کئی دن کھانا ہی نہیں کھایا انہوں نے, پھر بھی زبان سے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا کھلا دیں. آج ان کا ذکر کر رہے ہیں نا ہم, کتنے ادب کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خودداری کا ہمیں حصہ مل جائے. ہاں, اپنے پرابلم دنیا والوں کو بتانے سے حل نہیں ہوتے, الٹا صبر کا ثواب بھی چلا جاتا ہے. میں نے بہت پہلے ایک بیان میں بات کہی تھی, چلے دوبارہ کر دیتا ہوں, شاید کسی کو کام آ جائے. کبھی بھی زندگی میں اپنا پرابلم ہے نا دنیا والوں کو نہ بتایا کریں. آپ پرابلم بتاتے ہیں نا, مدد نہیں کرتے, مگر ہمارے جانے کے بعد ہمارا ہی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آیا تھا میرے پاس, فلاں مشکل میں ہے, فلاں اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے, مدد مانگنے آیا تھا, مسئلہ حل بھی نہیں کیا اور دوسروں کو بتانا بھی شروع کیا. کیوں بتاؤں میں کسی کو؟ دنیا والے تو زخم دیتے ہیں, یاد کر لو, دنیا والے تو زخم دیتے ہیں, زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے نا, التجا کرنی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرے نا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, آقا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ الحمدللہ خودداری نصیب فرما دے. شکر کیا کرے. ایک بار محدث اعظم پاکستان, دیکھیں اللہ والے کیسے ہوتے تھے, دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا, اللہ سے چاہیے ہوتا تھا. ایک مرتبہ, اتنی بڑی عظیم ہستی ہیں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی, بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کہیں محفل پر بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے. گھر والے غریب لوگ تھے, آپ نے ان کے یہاں بیان فرمایا. بیان ختم ہونے کے بعد واپسی پر بجائے یہ کہ گھر والے کچھ نذرانہ پیش کرتے, محدث اعظم پاکستان نے ان کو رقم پیش کی. تو کہتے ہیں حضرت ہمیں کیوں شرمندہ کر رہے ہیں, آپ ہمارے گھر بیان کرنے آئے. تو آپ نے کیا فرمایا, رقم تو میں تمہارے لیے شکریہ کے طور پر ادا کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے اللہ پاک اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے کا موقع دیا ہے. دنیا والوں سے نہیں لینا, اللہ سے لینا. اپنی نیکیوں کی جزا ہم نے رب سے لینی ہے, دنیا نے کیا دینا ہے. اور اگر دنیا والوں سے جزا لینی ہے تو پھر ایسا نہ ہو آخرت کا ثواب ختم ہو جائے. تو عبادتوں میں, نیکیوں میں بھی لوگوں سے نہیں, اللہ سے جزا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. دنیا کی چیزیں تو ویسے اللہ نے دے دینی ہے, جو میرے نصیب میں رزق ہے وہ کہیں نہیں جائے گا. میں کیوں دوسرے کے مال پہ نظر رکھتا ہوں. کچھ لوگ آلویز دوسرے کے مال پہ نظر رکھتے ہیں, یار اس سے کچھ مل جائے گا, اس سے کچھ مل جائے گا, اس سے قرضہ مل جائے گا, اس سے نوکری مل جائے گی, اس سے کاروبار مل جائے گا. نہیں یار, اللہ نے دینا ہے. اگر میرے نصیب میں تو خود چل کر آ کر مجھے کاروبار دے دے گا. میں نے اس طرح دوسروں کے بال پر نظر نہیں رکھنی ہے. اور جب لوگ دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں نا تو اپنی نعمتیں کم نظر آنے لگ جاتی ہیں, ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. ڈی مورلائز نہیں ہونا ہے, مجھے اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. ایک فارمولا کئی بار بیان ہوا کہ زندگی کا ایک اصول بنا لیں, نعمتوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں, نیکیوں میں اپنے سے آگے کو دیکھیں. ہم نے اس کو الٹا کر دیا ہے, ہم نیکیوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھتے ہیں. بھائی 2 نمازیں قضا کرتا ہوں نا, یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. یار آپ اس سے کیوں کمپیئر کر رہے ہو, تہجد گزار سے کمپیئر کرو نا, کہ آپ کی 5 نمازیں پوری نہیں ہیں, اگلا تہجد بھی پڑھ رہا ہے. آپ پورے سال میں 1 قرآن ختم مشکل سے کرتے ہو, وہ روز تلاوت کر رہا ہے. کمپیئر ٹو دا موسٹ جو زیادہ عبادت گزار ہے, ہم اس سے نہیں کر رہے. اچھا مالداری میں ہم اپنے سے آگے والوں کو دیکھ کے پریشان, اوہ اتنی بڑی گاڑی لے لی, نیا موبائل لے لیا, بڑا بنگلہ بنا لیا. او اللہ کے بندے, جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس سے نیچے بہت سارے لوگ رہتے ہیں, جھونپڑیوں میں لوگ رہ رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو شروع میں بیان میں بتایا نا کہ آئی سی یو میں ہمارے ایک جاننے والے اس وقت ہیں. میں اور آپ اس مسجد میں بیٹھے, یہی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم اس وقت ہاسپٹل میں نہیں ہیں, ہاسپٹل کے بیڈ پر نہیں ہیں. تو دیکھیں نا, نعمتیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس. جب یہ سوچتا ہے انسان تو بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کتنا خوشحال رکھا ہے. تو پلیز اگر زندگی کا سکھ چاہیے تو یہ فارمولا یاد کر لیں, نعمتوں میں اپنے سے کمتر دیکھیں,
اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں. تو انشاءاللہ